اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑی سی اس پس منظر میں چلے جائیں کہ ہندوؤں کا مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں اس وقت ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں، اصل سازش کس کی ہے؟ یہود کی. اور یہود کے اعلی کار کون ہیں؟ اس وقت امریکہ کے سر کے اوپر سوار یہودی ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں ہندو کیوں کھیل رہے ہیں؟ تو ہندوؤں کی اپنے بھی ایک خناس ہے. ظاہر ہے وہ کوئی بیماری تو اندر ہوتی ہے نا جس کو شیطان بڑکا دیتا ہے. کچھ میرے اندر ہوگا جس کو وہ بڑھاوا دے دے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ جی شیطان پمپ کرتا ہے، تو پمپ کہاں کرتا ہے؟ جہاں امکان ہوتا ہے وہاں کرے گا نا، جہاں امکان ہی نہیں تو کیا پمپنگ کرے گا. اس لیے کہ جب اللہ کو یاد کر رہے ہوں تو وہ تھوتنی ہٹا دیتا ہے، جب نہ کریں تو تب آپ کے جذبات ہیجان میں ہوتے ہیں تو اس کو بھی موقع ملتا ہے پمپ کرنے کا. تو وہ کیفیت سمجھ لیں جو ہندوؤں کی ہے. ہندو جو خاص طور پر یہ آپ نے سنا جو راشٹریہ سیوک سنگھ ہے اور سنگھ پریوار ہے جن کے مختلف شیڈز ہیں، انہی کا جو پولیٹیکل ونگ ہے جسے بی جے پی کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے ہندوستان میں. اور یہ طاقت، اس کے جو ڈانڈے ہیں یہ اس طاقت کے ساتھ ملتے ہیں جو اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ برسر پیکار ہے، مرہٹا طاقت. یہ جو مرہٹے ہیں ان کا بھی کوئی اپنا ایک یعنی بڑے لڑاکا قوم ہے، بڑا پوٹینشل ہے اور بڑی طاقت، اور انہوں نے مطلب ان کے اندر ایک مزاحمت کی طاقت ہے. اورنگزیب جیسے بادشاہ کو مسلسل زچ کر کے رکھا، اسے میرا خیال ہے دہلی رہنا نصیب نہیں ہوا. یہ ہر وقت کہیں نہ کہیں سے ان کی چھیڑکاریاں جاری رہیں. ان کی سوچ یہ کہ یہ جو ہندوستان ہے، دھرتی ماتا، آپ نے سنا ہوگا یہ جے ہند یا دھرتی، وہ جے ہند اسی سے نکلا کہ یہ ماں کی طرح ہے، یہ دھرتی ماتا. تو یہ جو دھرتی ماتا ہے یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے، دیومالائی سرزمین ہے، دیوتاؤں کی سرزمین ہے. یہ خاص طور پہ جو ہمالیہ سے نیچے یہ سارا علاقہ ہے تو یہ دیوتاؤں کی سرزمین ہے. یہ دیوتاؤں کی سرزمین اس نے دے دی ہے، منتقل کر دی ہے، سپرد کر دی ہے دیوتاؤں نے اپنے ماننے والوں کو. ماننے والے کون ہیں؟ ہندو. اب جو ان کو مانتا نہیں اور یہاں رہتا ہے وہ در حقیقت پلید ہے، ناپاک ہے، اور اس کو یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں. یہ ان کی سوچ ہے. یہ وہ مذہبی سوچ تھی جس نے ان کو مسلسل اورنگزیب کے ساتھ مزاحمت پر مجبور کیا تھا. پھر اورنگزیب نے اپنے طور پر ان کا کافی ناطقہ بند کیا، ان کی طاقت جو ہے وہ ختم کی، توڑی، لیکن بالکل ختم نہیں کر سکا، دبانے میں کامیاب رہا. اورنگزیب کے بعد جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی ہے یہ طاقت پھر ابھری ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا یہ والا جو معاملہ، خاص طور پہ اس کا یہ جسٹس اور عدل والا معاملہ ہندوستان میں جس شخصیت نے سب سے بھرپور طور پر سب سے پہلے سمجھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہیں. اور شاہ ولی اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے مرہٹا طاقت کے اس ابھار کو بھی دیکھا، اور انہیں یہ بھی نظر آیا کہ ہماری مرکزی حکومت یعنی مغلیہ حکومت اس کو روک نہیں سکے گی، مقابلہ نہیں کر سکے گی. تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا اور ہندی مسلمانوں کی مدد کے لیے ان کو آمادہ کیا. یہ جو احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا تھا اس کے پیچھے جو ذہن ہے، جو ماسٹر مائنڈ ہے، جو جن کی سوچ کار فرما ہے اس کے پیچھے، وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ہے. انہوں نے انہیں دعوت دی اور بہرحال احمد شاہ ابدالی نے آ کے ان کی طاقت کا زور توڑا ہے. وگرنہ یہ کہ یہ اسی وقت مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو جاتا، اور وہ جو ہو جاتا وہ کیا ہے؟ وہ ان کی سوچ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسپین میں مسلمان بیک وقت داخل ہوئے ہیں سن 93 ہجری میں، اور 1492 میں اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان میں یہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں جیسے کہ اسپین سے خاتمہ ہوا تھا. تو بہرحال احمد شاہ ابدالی ہمارے بہت بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان کے مسلمان کا تحفظ کیا اور اس مرہٹا طاقت کا سر کچلا. البتہ کچھ عرصے کے بعد یہ پھر منظم ہو گئے، اور اب ان کے منظم ہونے کا دور ہے. آج سے یوں سمجھ لیجئے تقریباً 80 سال 90 سال پہلے جب خاکسار تحریک اٹھی ہے تو ہندو کو ایک خوف محسوس ہوا، کیونکہ یہ تقریباً سیمی ملیٹنٹ قسم کی ایک تحریک تھی. بیلچا ہے تو بہرحال بیلچا بھی ایک درجے کا ہتھیار تو ہے ہی، اور اس کے اندر پھر یہ کہ چپراس چپ بھی ہے، یعنی ایک فوجی ڈسپلن بھی ہے، نظم و ضبط بھی ہے. اس سے ہندو نے ایک خوف محسوس کیا. اس کے ری ایکشن میں انہوں نے ایک ویسی ہی جماعت بنائی RSS راشٹریہ سیوک سنگھ،
اور وہ بھی ایک سیمی ملیٹنٹ قسم کی جماعت، اور اس کی انہوں نے تشکیل کی، اور اس میں وہ والنٹیئرز لیتے تھے جو شادی بھی نہ کریں، یعنی اپنے آپ کو ہمہ وقتی تحریک کے لیے وقف کر دیں، وہ شادی تک نہیں کرنی۔ اور اس کے دو کیڈرز ہوتے تھے، ایک چالک ہے ایک پرچارک ہے۔ پرچارک ان کے مبلغین جو باقی لوگوں کو ہندوتوا کی جو ہے وہ دعوت دینے والے، ابھارنے والے، مذہب کے لیے کھڑا کرنے والے، اور چالک وہ ہیں جو ان کے منتظمین ہیں، ناظم وغیرہ جو ان کو چلانے والے اور چال چلانے والے، یہ چالک ہیں۔ جس کی شادی ہو جائے وہ اس بنیادی کیڈر سے نکل جائے گا۔ جب انہوں نے پولیٹیکل ونگ بنایا تو وہ پھر اب اس میں چلے جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے مودی صاحب نے شادی کی ہوئی ہے لیکن چھپا کے رکھی ہوئی ہے، بتائی ہوئی نہیں ہے۔ یہ وہی چکر ہے سارا، جو ان کا جو نیوکلس ہے پھر اس میں نہیں رہ سکتے کہ جس نے شادی کر لی ہو۔ تو یہ ہے در حقیقت وہ مرہٹا طاقت جس نے پھر RSS کی صورت اختیار کر لی۔ اور اس وقت ان کے جنون کی کیفیت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا ہو، پہلے تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں۔ طاقت اگر ان کی دیکھنی ہو تو بابری مسجد کی شہادت دیکھیں۔ کانگریس کی حکومت ہے جو سیکولر ہے، اور اس حکومت میں وہ اپنے لاکھوں والنٹیئرز کو لے کے نکلتے ہیں۔ اچھا آپ ذرا سوچئے، آپ 1000 آدمی کو مشتعل کر کے لے کے آئیں نا سڑک پہ، وہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا؟ وہ وہاں جاتے ہی پتھراؤ کرے گا، پتہ نہیں کیا کیا کرے گا، جو آپ نہیں بھی چاہتے وہ شروع کر دے گا۔ لیکن یہ لاکھوں لوگوں کو لے کے نکلے ہیں، کوئی جلاؤ نہیں، کوئی گھیراؤ نہیں، کوئی فتنہ نہیں، کوئی فساد نہیں۔ ایودھیا گئے ہیں، مسجد گرایا، واپس آ گئے۔ جس مقصد کے لیے گئے وہ پورا کیا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ اس حد تک ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ لوگ ہیں۔ اور اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ ان کی پینیٹریشن سوسائٹی کے اندر کتنی ہے تو وہ ہندوستانی اینکر سے پتہ چلے گا آپ کو۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، آپ نے ان کو ان دنوں سنا ہوگا، وہ معقول لوگ ہی نہیں لگتے، پاگل جنونی لگتے ہیں نا۔ تو کیوں وہ جنونی بنے ہوئے ہیں؟ یہ جو ٹی وی اینکرز ہوتے ہیں یہ تو در حقیقت جو معاشرے کا ٹرینڈ ہوتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں، یہ ٹرینڈ سیٹر نہیں ہوتے، یہ معاشرے کو کسی رخ پر ڈھالنے والے نہیں ہوتے۔ انہوں نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں کیا شے پسند کی جاتی ہے، ریٹنگ تو اس سے بنے گی نا، لوگ کیا پسند کرتے ہیں۔ تو اگر وہ آپ کو جنونی صورت میں پاگل پن کے دورے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اینکر، تو در حقیقت معاشرے کی ڈیمانڈ یہ ہے، معاشرہ پاگل ہو چکا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ اس راشٹریہ سیوک سنگھ نے کیا ہے، اور اسی کا مظہر یہ ہے کہ یہ الیکشن جیتا ہے، نریندر مودی الیکشن جیتا جو پوری دنیا میں بین تھا، ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ، اس لیے کہ گجرات میں جو کچھ اس نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، امریکہ میں تو اس کا داخلہ منع تھا۔ تو اس کے باوجود وہ اس کو انہوں نے الیکشن جتا دیا۔ اور اب ان کا ذرا تصور ذہن میں لائیں، میں نے آپ کو بتایا ان کی سوچ کیا ہے۔ ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دھرتی ماتا کس کے لیے ہے؟ ہندو، صرف ہندو کے لیے۔ لہذا شروع میں ان کا نعرہ تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے کہ مسلمان کے 2 استھان، قبرستان یا پاکستان، یا تو پاکستان چلے جاؤ یا قبرستان جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اس کی ایک جھلک انہوں نے گجرات میں دکھا دی تھی۔ لیکن ان کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے؟ پاکستان کو بھی ختم کر کے جیسے اسپین سے مسلمانوں کا خاتمہ کیا گیا، پوری دھرتی ماتا کو اس ناپاک وجود سے پاک کر دیا جائے۔ یہ ان کا الٹیمیٹ گول ہے۔ لیکن پہلے مرحلے میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس وقت آئین سازی میں، چونکہ ہندوستان کا آئین سیکولر آئین ہے، وہ عیسائیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو ایکول رائٹس دیتا ہے، یعنی برابر کے شہری ہیں۔ یہ چیز وہ اس کمیونٹی کو جو یہ سمجھتی ہے کہ یہ دھرتی ہے ہی ہماری اور کسی کا حق ہی نہیں ہے یہاں پہ رہنا، وہ اپنے آئین کے اندر اس شے کو گوارا کر سکتے ہیں۔ لہذا انہوں نے کبھی اپنے اس آئین کو نہیں مانا ہے۔ گاندھی جی کو قتل کرنے والا اس تنظیم کا ایک فرد ہے، اس نے قتل کیا ہے۔ اسے بڑی ناراضگی تھی کہ گاندھی نے یہ چیز کی کیوں ہے، مسلمانوں کو یہ حقوق کیوں دے دیے ہیں، اس لیے قتل کرا دیا۔ وہ اس آئین کو نہیں مانتے اور وہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر تبدیلی کی جائے، اور اس تبدیلی کے راستے میں بس ایک رکاوٹ باقی ہے، 2/3 اکثریت۔ کیونکہ ایک تو انہیں چاہیے ہوتا ہے کہ جو بھی ان کی ریاستیں ہیں، شاید 29 ہیں یا 30 ہیں، ان میں سے آدھی ریاستیں اس ترمیم کے حق میں ہوں، وہاں اکثریت آپ کو حاصل ہو، تو 22 میں اکثریت حاصل ہے۔
وہ مسئلہ ہی نہیں. دوسرا ان کی ایک جیسے ہمارا سینٹ ہے اور قومی اسمبلی ہے, تو ان کی لوک سبھا ہے, قومی اسمبلی, اور اوپر راجیہ سبھا ہے. تو راجیہ سبھا تو منتخب ہو کے آئے گی ساری کی ساری جو ہے وہ وہاں سے صوبوں سے, وہ تو ان کے اکثریت ہو ہی جائے گی. لوک سبھا میں انہیں 2 تہائی اکثریت چاہیے. یہ آخری رکاوٹ ہے. جس دن یہ رکاوٹ دور ہو گئی تو پتہ ہے انہوں نے پہلا قانون کیا بنانا ہے, اس ہندوستان کے شہری صرف اور صرف ہندو ہیں. جس کا مطلب کیا ہے, سارے نان ہندو, کیا مسلم, کیا کرسچن, کیا بدھ, جو بھی ہیں باقی سارے, وہ ہندوستان کے شہری ہی نہیں رہیں گے. جب وہ شہری ہی نہیں رہیں گے تو وہ کوئی شے پوزیس کرنے کا حق نہیں رکھیں گے. آپ زمین کے مالک کسی ملک میں کب بن سکتے ہیں؟ جب آپ اس زمین اس ملک کے شہری ہوں. آپ کا رائٹ ٹو لیو, زندہ رہنے کا حق, تب تک ہے معتبر جب آپ اس ملک کے شہری ہوں. آپ شہری نہیں رہے تو اس کے بعد در حقیقت آپ اس ملک میں غلام کی حیثیت سے تو رہ سکتے ہیں. اور غلام بہرحال وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے زندہ رکھے یا مار دے. وہ آقا کی مرضی ہوتی ہے کہ اسے کہیں کیمپوں میں رکھے یا یہ کہ سڑکوں پہ چھوڑ دے. وہ تو پھر آقا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. وہ شہری رہیں گے نہیں, اور جب شہری نہیں رہیں گے تو نہ ان کی املاک ہوں گی. بالکل غلام والا سٹیٹس جو عرب میں تھا. اور یہ آپ کو لگے گا کہ بڑی خیالی سی بات ہے, لیکن ذرا آپ برما کا تو سفر کر کے دیکھیں. وہاں مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے. ان کے شہری حقوق ساقط کیے جا چکے ہیں, اور وہ خبریں آپ پڑھ چکے ہیں جو کچھ برما میں ہوا, اور اس کے پیچھے یہی ذہنیت ہے. اور یہاں آ کے اب جو جوڑ جڑتا ہے ان کا اسرائیل کے ساتھ, اس کو سمجھ لیں. ہندوستان کے ہندوؤں کے اس ناپاک ارادے کی راہ میں واحد مزاحمت اگر کوئی ہے تو وہ ایٹمی پاکستان. اور دوسری طرف کچھ ایسے ہی ارادے مشرق وسطیٰ میں یہودی رکھتے ہیں, گریٹر اسرائیل بنانا. اور 1967 میں بن گوریان یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں اب عربوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر 67 میں مسئلہ نہیں تھا تو اب تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ نہ عراق میں جان رہی ہے, نہ شام میں جان رہی ہے, نہ کسی اور میں جان رہی ہے. ایک وہ سعودی عرب والے تو اب دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں, تو پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ تو بن گوریان نے 67 میں کہا کہ ہمارے لیے خطرہ صرف پاکستان ہے. اس کی 2 وجوہات, ایک اس کی نظریاتی اساس کلمہ, اور اس کی پوری فکری بیک گراؤنڈ مجدد الفسانی سے لے کر علامہ اقبال تک. یہ 2 قومی نظریہ کوئی ایک دن میں تو نہیں بن گیا. یہ کوئی 1940 کی پیداوار تو نہیں ہے. یہ تو جو مجدد الفسانی اکبر کے دربار میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو جس طرح اس وحدت ادیان کے بت کو پاش کیا ہے, تو وہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پڑ گئی تھی. ہندو مسلم ایک وحدت میں سمو ہی نہیں سکتے. یہ 2 جداگانہ قومیں, علیحدہ تشخص ہے. انہوں نے اتباع سنت پہ جو زور دیا ہے, تو مسلمان جب سنت کی پیروی کرے گا تو اس کا جداگانہ تشخص قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ بالکل ایک علیحدہ شناخت کے حامل ایک شخصیت بن کے سامنے آئے گی. تو اس کی بنیاد رکھنے والے مجدد الفسانی ہیں. پھر مختلف شخصیات نے اسے پروان چڑھایا, اس میں علی گڑھ کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. پھر یہ کہ قائد اعظم علامہ اقبال, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی وہاں سے سمجھ لینا چاہیے. تو ایک اس کی نظریاتی اساس, اور دوسرا اس کی فوجی طاقت. اور اب میزائل ٹیکنالوجی اور ایٹمی ٹیکنالوجی نے اس طاقت میں کئی گنا اضافہ کر دیا. اب اسرائیل تک مار میں آ گئے. تو اس کے اور اس نے اگر مسجد اقصی گرانی ہو, اس نے اگر مدینے پہ قبضہ کرنا ہو, تو پورے عالم اسلام میں اسے خطرہ کہاں سے ہوگا؟ تو اب یہ دونوں پرانے دوستوں کی پھر بیماری بھی ایک ہو گئی نا, مسئلہ بھی ایک تکلیف دہ کانٹا ایک بن گیا. پرانے دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو برہمن, یہ در حقیقت ابراہم کی بگڑی ہوئی, ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے, اور اس کو کچھ چیزیں تقویت بھی دیتی ہیں. مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے جو یہ یہودی ہیں, یہ انہی کی نسل میں سے حضرت یعقوب ان کے پوتے ہیں, اور ان کے جو 12 بیٹے ہیں انہی بنی اسرائیل, ان کے کچھ قبیلے کھو گئے تھے 3000 سال آج سے پہلے, گم ہو گئے تاریخ میں, معلوم نہیں کدھر گئے, کہاں جا کے آباد ہوئے. تو وہ جب گم ہو گئے ہیں تو ایک خیال یہ ہے کہ انہی میں سے, انہی کھوئے ہوئے قبیلوں میں سے ایک یہ بھی ہے. ایک رائے اور بھی ہے, وہ یہ ہے کہ شاید یہ حضرت یعقوب کے ایک بڑے بھائی بھی تھے.
ईस या ईसू उनका नाम था, और ये जुड़वां थे, वो पहले पैदा हुए, ये बाद में पैदा हुए, इसलिए याकूब अकब में आने वाला, बाद आने वाला। तो वो उनकी औलाद का जिक्र ही नहीं, यहूदियों ने गुम ही कर दी वो नस्ल। तो एक ख्याल ये है कि शायद उनमें से हों, लेकिन ये कि बहरहाल कुछ चीज़ें इनमें बड़ी मुश्तरक हैं। उन मुश्तरक चीज़ों को नोट कर लीजिए। मसलन देखिए, ये सबको मालूम है, उनकी भी एक गाय बड़ी मुतबर्रिक थी, मुकद्दस गाय होती थी उनकी, और हिंदुओं में भी गाय का क्या मकाम व मर्तबा है। फिर पीला रंग उधर और पीला रंग इधर। फिर जो उनका मुजरिम था सामरी, उसको जो सजा मिली ला मिसास, छूना नहीं। ये अपने मुजरिम को जो सजा देते हैं अछूत, कि कोई उसको छुए ना, कोई उसके करीब ना जाए, उसे बिल्कुल अलग थलग करके रख दो। फिर जो सामरी का बछड़ा था, उसको आग में जलाकर उसकी खाक को दरिया में बहा दिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने। ये अपने मुर्दे के साथ यही सलूक करते हैं। सूदखोरी एक जैसी, साजिशें और अजाइम, वो भी, उसमें भी एक से बढ़कर एक। ये दोनों, इनकी बहुत सारी चीजें इस तरह के मुश्तरक हैं, जिस वजह से ये कि एक तो ये दर्द भी एक जैसा हो गया, बीमारी भी दोनों को एक ही लग गई। और बिल्कुल जैसे मुशरिकीन मक्का और जो बनु कुरैज़ा और जो बनु नज़ीर खैबर के जो यहूदी थे, उनका जिस तरह आपस में इत्तेहाद बन गया था ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर, एक ऐसा ही इत्तेहाद इस मौके पर आकर ये सारी जो एंटी इस्लाम ताकतें हैं, इनका बन गया है पाकिस्तान के खिलाफ। और इसमें अब हिंदुस्तान के इन अज़ाइम या हिंदुओं के इन अज़ाइम को देखते हुए यहूदियों ने बड़े आराम के साथ इन्हें आगे लगा लिया।